بات ایسی بات ذہن میں آ گئی. امام جعفر صادق نے فرمایا, اس نے سوال کیا کہ مولا اگر کوئی سید زادی غیر سید سے شادی کر لے, کہتے حرام. توجہ, مولا کہتے حرام. میرے سامنے تک بات پہنچ جائے. مولا نے کہا کہ حرام ہے. افضل مفضول ایک نہیں ہو سکتے, کیونکہ شوہر حاکم ہوتا ہے. توجہ قبلہ کیجئے گا, جو عورت سید زادی ہے وہ محکومہ کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اسے تو فطرت نے حاکم بنایا. کب مولا اگر کر لے, توجہ قبلہ کیجئے گا, مولا نے کہا اسے اجازت ہے, وہ کر سکتی ہے. لیکن ہمارا کا مولا آپ تو کہہ رہے حرام ہے, تو کا مولا نے ہم بھی ہے کب بھی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے, مگر اس کے لیے ایک سزا ہے دنیاوی. آخرت کی تو اسے بھی ادراک نہیں کہ ہم نے کیا سزا رکھی ہے, مگر اس کی دنیاوی ایک سزا ہے اس سید زادی کے لیے جس نے غیر سید سے عقد کر لیا. ہم آل محمد نے اس کے لیے دنیا میں ایک سزا رکھی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کا مولا حکم کیجئے کون سی؟ کہ اس سید زادی پہ صدقہ, فطرہ, زکات حلال ہو جاتی ہے, خمس حرام ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں کا توجہ نہیں کیے, اس کے اوپر خمس حرام ہو جاتا ہے. حضور اس سے بڑی سزا تو میرے خیال سے نسلی سید کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی. شرط ہے نسلی سید ہو, اور حضور فتویٰ تو فرو میں چلتا ہے, اصول میں فتویٰ نہیں چلتا. اور سید کا مسئلہ نہ اصولی ہے نہ فروعی ہے. آل محمد کے گھر میں داخل دینا, فتویٰ چلے گا نماز پہ, روزہ پہ, حج پہ, زکات پہ, خمس پہ, جہاد پہ, امر بالمعروف ہے, نہی عن منکر پہ, تولا پہ, تبرع پہ. کس پہ فتویٰ ہے؟ قبول ہے, کیونکہ یہ سارے مسئلے ہیں گھر کے باہر. قرآن کہہ رہے محمد کے دروازے پہ اونچا بولو نہیں. جو نہیں کر رہے, میرے حبیب کے دروازے پہ اپنی آوازوں کو دھیما رکھو. جب اللہ کو اونچا بولنا گوارا نہیں, یہ کیسا گوارا کر لے کہ محمد کے گھر سے فتوے شروع ہو جائے کہ یہ جائز نہیں تو یہ جائز نہیں ہے. نہیں, سید زادی کلی امت پہ حرام ہے. وہ سید کے لیے جائز ہے.